پھر بھی وہ یہ بات کرتی ہیں ارون صاحب کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے تو وہ عدالت نہیں آ سکتے، مجھے میرے والد سے 2.5 برس ہو گئے ہیں، ملنے نہیں دیا گیا، یہ عدالتوں کا دوہرا معیار ہے۔ بھائی کمال ہے کہ میں تو جتنا سوچتا ہوں اتنی حیرت بڑھتی جاتی ہے کہ خاتون کو ضمانت پر رہا کیا گیا تیمارداری کے لیے۔ جی اب 2-2.5 سال سے مریض جو ہے وہ بیرون ملک ہے اور صحت مند ہے، انہوں نے خود اعلان کیا کہ فلاں چیز کی ضمانت دی جائے تو میں کل انہیں بلا لوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے والد صاحب نے ان سے کہہ رکھا تھا، ویسے ان کے منہ سے نکل گیا۔ بعض اوقات آدمی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو وہ کہنا نہیں چاہتا لیکن منہ سے نکل جاتی ہے۔ تو تیمارداری تو انہیں نہیں کرنی ہے، ضمانت پہ وہ ہیں، اور عدالتوں نے بہت غیر معمولی نرمی کی ہے۔ ویسے وہ بہت سارے سوالات ہیں، مثلا عدالت نے یہ سوال بھی نہیں اٹھایا کہ دوست مزاری نہیں گیا، بعض چیزیں نظر انداز کرتی ہے عدالت، مصلحت سے کام لیتی ہے، وہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو سب سے اہم ترین موضوع ہوتا ہے اس پہ ملک کی سلامتی کا نثار ہے، اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ میرا خیال اس کا بھی کوئی نوٹس نہیں لے گی عدالت، جو کچھ یہ کر رہی ہیں اور کرتی رہیں اس پہ، لیکن اپنا وہ کھیل وہ ہار چکی ہیں، مقدمہ بھی ہار چکی ہیں اور سیاست کے میدان میں بھی ہار چکی ہیں۔ اور نواز شریف صاحب آ نہیں سکتے، نواز شریف صاحب آئیں گے تو جیل جانا پڑے گا، ان حالات میں تو بالکل ہی نہیں آ سکتے۔ جتنی جارحانہ دیکھیں یہ کیا جارحیت کر رہے ہیں، وہ زیادہ جارحانہ رویت ہوگا عمران خان کا جب آپ باہر نکلیں گے تو۔ صحیح ہے، لیکن ارون صاحب معاملہ یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ معزز جج صاحبان ہیں جو ان اتحادیوں کا نون لیگ کا خاص طور پہ موقف ہے، انہی ججوں نے اس کو چلتا کیا تھا اپنے عمران خان کو، انہی ججز نے، وہ کہتے ہیں کہ صدارت سے ہٹایا، نواز شریف صاحب کو پینما کے خلاف فیصلہ نہیں دیا۔ تو عمران خان کو بھی انہوں نے گھر بھیجا نا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم نے فیصلے دیا تھا، آپ نے مٹھائیاں بانٹی تھی اس پہ۔ تو معذرت بھی تو کی نا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے۔ نہیں وہ تو دیکھیے نا، عدالت میں آپ بالکل اس طرح کی کوئی رویہ تو نہیں، وہ اپنا آپ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تو نہیں ہو رہا، کوئی جلسہ عام تو نہیں ہو رہا عدالت میں تھا۔ اور پھر یہ ججوں نے اسرٹ کیا، آج بہت شائستگی کا مظاہرہ کیا لیکن اسرٹ کیا۔ آپ بتا رہے تھے کہ تاریخ کی طویل ترین سماعتوں میں سے ایک سماعت مجھے یاد نہیں اتنی طویل سماعت کوئی ہوئی ہوں گی کیونکہ اس کا ہمارے پاس تو کوئی ریکارڈ نہیں ہے، لیکن 8 گھنٹے کرسی پہ بیٹھے رہنا، فوکس رہنا اور مختلف وکلاء کے دلائل سننا، اس پہ ایک یعنی ساتھ اس پہ بعض سوالات جو وہ اٹھا رہے تھے اس کا جواب دینا، اور پھر اسی دن ایک فیصلہ لکھنا، تو ظاہر ہے یہ کوئی ینگ لوگ تھوڑی ہیں۔ بریک سے واپس آ کے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اکانومی کے اوپر ہارون صاحب پہلے حصے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی، سوال وہی پر ہے، وجہ کیا ہے؟ ڈالر کیوں اس طرح سے تیزی سے اوپر جا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بے یقینی ہے، وجہ یہ ہے کہ اشرافیہ سو کارڈ جو اشرافیہ ہے، جس کے لیے کوئی اور موضوع لفظ برتنا چاہیے، وہ ڈالر خرید رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ایکسپورٹر کو پیسے نہیں دے رہا ہے اور 100% پہ ایل سی کھل رہی ہے، اور وہ پینک میں وہ خرید رہے ہیں۔ اچھا پھر جن لوگوں کے پاس روپیہ ہے وہ اس لیے خرید رہے ہیں، کوئی میرے جیسے بہت تھوڑے سے احمق ہوں گے جن کے پاس کچھ روپیہ ہے جو ہنگامی صورتحال کے لیے پس انداز کیا ہوا ہے کہ وہ نہیں خریدتے، کہ یہ ملک سے ایک طرح کی بے وفائی، ایسے لوگ تو میرا خیال کم ہی ہوں گے۔ تو لوگ ڈالر خرید رہے ہیں کہ بھائی 2 روپے کے گر جانے کا مطلب یہ ہے، 3 روپے گر جانے کا مطلب یہ 1% گر گیا، تو یہ اس کا کون متحمل ہو سکتا ہے؟ تو عام لوگ بھی، وہ جو سودہ حال لوگ ہیں وہ بھی خرید رہے ہیں، ایکسپورٹر بھی خرید رہے ہیں۔ پھر یہ آپ بتائیے کہ اتنے مختصر سے عرصے میں 5 فلائٹس خراب ہو گئے انڈیا کی، اس پہ کوئی غور ہی نہیں کر رہا۔ یہ مثلاً ایک ٹرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں 3-4 دن سے شروع ہوا کہ شیخ مجیب الرحمان تو بالکل ٹھیک تھا، شیخ مجیب الرحمان کیسے ٹھیک تھا؟ یحییٰ خان قصوروار تھے، بنیادی ذمہ داری ان کی تھی، بھٹو بھی قصوروار تھے، شیخ مجیب الرحمان کیسے معصوم ہو گیا؟ اس صورتحال کا دشمن ہمیشہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو میسج کیا جو سوچے سمجھے بغیر اچھے پڑھے لکھے لوگ بھیجتے، شیخ مجیب الرحمان سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی۔ او بھائی غلطی یحییٰ خان کی تھی، مگر شیخ مجیب الرحمان اگر صبر کرتا تو اقتدار پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی گرتا، اور وہ اس کے انڈیا کے ساتھ رابطے تھے، اس کو اس نے اعتراف کیا بعد میں، اس کی اپنی قوم نے اسے گوارا نہیں کیا، اسے مار ڈالا گیا، اور اس کے قاتل جو ہیں وہاں موجود رہے، وہ بعد میں گئے جب انہیں اندیشہ ہوا، وہ تو مدتوں تو وہی رہے۔
تو دشمنی صورتحال کا بھائی جہاز کیوں اتر رہے ہیں؟ اچھا ایک کا ہو جاتا ہے، زیادہ زیادہ دو جہاز، یہ تو ہو سکتا ہے، 5 جہاز کیسے خراب ہوئے؟ اور کراچی ہی میں کیوں لینڈ کیا انہوں نے؟ کہیں اور کرتے، ایران میں کر دیتے لینڈ، انڈیا کے کسی شہر میں کر دیتے، واپس چلے جاتے۔ تو اس میں گمان یہ ہے، اب کسی نے کوئی ایویڈنس پیش نہیں کی کہ ڈالر جا رہے تھے، ڈالر تو ویسے بھی جاتے ہیں، لانچوں کے ذریعے جاتے ہیں، اور ریان علی جیسے جو کردار ہیں ان کے ذریعے جاتے ہیں، وہ تو پیسے تو 10-12 بلین ڈالر ہر سال جاتے ہیں ان خراب حالات میں۔ اسی لیے تو ایک ایسی حکومت ضروری ہے جو مضبوط ہو اور جس میں پولیس جو متحرک ہو، ایف آئی اے کو اختیارات دیے جائیں۔ یہ تو سارا سسٹم ہی ناقص ہے۔ نیب وغیرہ کا کیا کام تھا؟ اگر ایف آئی اے کو مضبوط کیا ہوتا اور پولیس کو بہتر بنایا ہوتا تو ایف آئی اے امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو اگر مضبوط کیا ہوتا تو یہ سلسلہ بڑی حد تک رک جاتا۔ 100% تو نہیں رک سکتا ایسے معاشرے میں جہاں لوگوں کو صدیوں کے بعد آزادی ملی ہے اور اس کی وجہ سے بہت ہی غیر ذمہ داری ہے اور دولت کی بڑی محبت پیدا ہو گئی ہے اور حکمران طبقہ اوورآل بدعنوان ہے اور لوگ جو ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے راستے پہ ہی چلتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ 5 جہازوں کا اترنا اور یہ زرداری صاحب کا اس وقت دبئی جانا اور بہت سی چیزیں، اور یہ کوئی راز ہے کہ ہمارے حکمران خاندان جو ہیں ان کی جائیدادیں ملک سے باہر ہیں، بچے ملک سے باہر ہیں، ایسٹس ہیں جو سب، یعنی وزیر اعظم تسلیم کرتا ہے کہ اس کی جائیداد ملک سے باہر ہے، کس لیے باہر ہے؟ یہاں پر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب تو ایک سوال ہے کہ عملی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے کہ کس طرح ڈالر کو روکا جا سکے، استحکام کچھ بھی نہیں، سیاست میں لگے ہوئے ہیں نا۔ دیکھیے حکومت کا یہ کام تو نہیں ہوتا نا جس میں وہ لگی ہوئی ہے۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں اپوزیشن کی میٹنگز ہو رہی ہیں، اس کی ان کے حکمران اتحاد کی میٹنگز ہو رہی ہیں، تو وزیر اعظم کیا کرے؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے استحکام نہیں؟ انہیں باقی لوگ اپنی میٹنگز وغیرہ کریں، انہیں تو اپنا کام کرنا چاہیے نا۔ عالمی سطح پر انہیں معیشت کیا ہوں، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، مثلاً آپ یہ بار بار ہم نے دہرایا کہ روس سے آپ تیل لے سکتے ہیں، مصر لے رہا ہے جو بالکل سمجھا جاتا ہے کہ کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، جو امریکی اشارہ ابرو پہ چلتا ہے۔ انڈیا ان کا باقاعدہ اعلانیہ حلیف ہے، وہ لے رہا ہے، لے کے آگے بھی بیچ رہا ہے۔ سعودی عرب لے رہا ہے، سعودی عرب لے کے وہاں جو اپنی مقامی ضرورتیں پوری کر، لیکن اپنا تیل وہ پوری قیمت پہ بیچ دیتے ہیں اور اس تیل کو استعمال کرتے ہیں جو انہیں 30% کم پہ ملتا ہے، اور اخراجات کے باوجود وہ 25% اگر کم پہ ہے تو کتنے بلین ڈالر مل گئے؟ وہاں تو سارا کام بجلی کے صحیح ہوتا ہے نا، اور وسیع و عریض علاقہ ہے تو بجلی اس سے پیدا ہوتی ہے، پیٹرول سے پیدا ہوتی ہے۔ افغانستان کے بھی ایگریمنٹ کے حوالے سے افغانستان نے 3,50,000 ٹن وہ ایگریمنٹ کر لیا ایران سے۔ ہم بھی ایران سے گیس لے سکتے ہیں، تیل بھی لے سکتے ہیں۔ اب ڈرے ہوئے لوگ تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، بلے روس سے تیل لینے میں تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے نا جی۔ پھر روسی جو ہیں وہ ترکمانستان سے بھی پائپ لائن، ان کا تجربہ ہے نا بڑا، وہ اس فیلڈ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ تو سارے یورپ کو گیس دیتے ہیں نا اور پیٹرول بھی دیتے ہیں، تو وہ تو ترکمانستان سے بھی پائپ لائن بچھانے کے لیے تیار ہے۔ پھر کراچی سے لانا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے لیے بھی پائپ لائن بچھانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اگر حکمران خوفزدہ ہیں اور اس تصور سے ڈر جاتے ہیں کہ امریکہ بہادر ناراض ہوگا تو پھر کیا کیا جائے؟ جب ایسی ترامیم ہارون صاحب قانون کی شکل اختیار کر جائیں کہ آپ ملکی ایسٹس کو گروی رکھ سکتے ہیں، دے سکتے ہیں کسی بھی قیمت کے اوپر، سب سے خطرناک چیز یہ ہے، باقی تو کسی غیر ملکی کو یہ خریدنے کا، اور ایک اگر غیر ملکی شامل ہوتے ہیں تو اس میں بڑے خدشات ہیں، آپ کی سیکورٹی کمپرومائز ہو سکتی ہے، آپ کے دفاع کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، کیونکہ انڈینز اس میں انٹرسٹڈ ہیں، ان کا اس میں فولاد سازی میں بڑا تجربہ ہے، بڑے بڑے خاندان ہیں وہاں۔ لیکن یہ اس کے یہ قانون بنا دینا کہ اس پہ سوال ہی نہیں کیا جا سکے گا، نہ عدالت پوچھ سکے گی، نہ ایف آئی اے پوچھ سکے گی، نہ کوئی اور نیب پوچھ سکے گی۔ اچھا پھر یہ ہے کہ اس کی قیمت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اول تو پی آئی اے وغیرہ بھی خطرناک ہے، اسٹیل مل بھی، لیکن او جی ڈی سی میں تو بہت سے ماہرین، ایک تو اس کے بہت بڑے ایسٹس ہیں، اور جب بیچتے ہیں تو آپ کو 10-15% قیمت ملتی ہے۔ ابھی ایک ادارہ بکا 10 کروڑ روپے میں بکا ہے، جس میں اندازہ یہ ہے کہ اس کی مالیت کئی ارب روپے ہے، تو وہ تو یہ تو او جی ڈی سی کا تو بہت خطرناک ہے۔ میں تو ابھی کینیڈا سے ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے مجھے تفصیل بتائی، وہ اصل میں بہت ہی ریاضت کا کام ہے، اس میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں پاکستان اپنی تیل کی، اور 2 نسلوں سے وہ اس کے تیل کے بزنس میں، کینیڈا میں بہت بڑی ان کی کمپنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 90% گیس کی اور تیل کی ضرورتیں پاکستان اپنی پوری کر سکتا ہے ودن 3 ایئرز۔ لیکن اگر آپ او جی ڈی سی کو بیچ ڈالیں گے تو یہ تو جو امکان تھا ختم ہو گیا۔
صحیح. مالی بدعنوانی کے اندیشے موجود ہیں بہت. مالی بدعنوانی کے اندیشے ہمیشہ رہتے ہیں، اس لیے کہ جب کوئی یہ قانون بنانے کی کیا ضرورت تھی کہ عدالت بھی نہیں پوچھ سکتی. ایف آئی اے تو آپ کے ماتحت ہے، ایف آئی اے کیوں نہیں پوچھ سکتی؟ اور نیب کو اب اختیارات بھی محدود ہیں، اس کے باوجود نہیں پوچھ اور آتے اسی ترامیم کو قانون یہاں پہ اس کو شفاف بنانے کا کوئی تو طریقے کا اعلان کرتے ہیں نا، کوئی تو بتاتے لوگوں کے اطمینان کے لیے کہ ہم اس کو شفاف کریں گے اور اس کا یہ میکانزم ہے.